جی السلام علیکم۔ آج ایز یوزول جمعہ اور سورہ کہف کا ذکر نہ ہو، جمعہ کا دن ہو نہیں سکتا۔ تو ایک آیت پڑھی آج سورہ کہف میں، تو ماشاء اللہ اللہ کا نے ایسی ایسی چیزیں انکشاف کر رکھی ہیں۔ لیکن ایک چیز جو بڑی دل کو لگی، میں نے کہا شیئر کرتا ہوں بھائیوں کے ساتھ سب کے، وہ ہے وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، وَاتْلُ مَا أُوحِيَ، اے نبی اس کتاب کی تلاوت، وَاتْلُ مَا، تلاوت کرتے رہی، ما اوحیہ، جو وحی کی گئی، جس کو وحی کیا گیا، الیک من کتاب ربک، الیک آپ کی طرف، من کتاب ربک اللہ کی کتاب، جو اللہ کی کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، اس کو پڑھتے رہیے۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن کتاب ربک لا مبدل لکلماتہ، اس کے کنٹینٹ کو، اس کے الفاظ کو کوئی چینج نہیں کر سکے گا، کوئی بدل نہیں سکے گا۔ لا مبدل لکلماتہ ولن تجد من دونہ ملتحدا، اور آپ کو اس سے نکل کر کہیں پر بھی، اس سے ہٹ کر آپ کو کہیں جائے پناہ نہیں ملے گی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کتنی بڑی بات ہے یہ، سوچیں آپ بات کہ قرآن جس کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اس کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، یعنی اس کتاب سے، یعنی اس کے الفاظ کو بدل نہیں سکے گا، اور اس سے نکل کر کوئی آپ کو جائے پناہ نہیں آپ کے پاس۔ اور اس سے اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ بڑی پیاری بات فرما رہے ہیں، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، صبر کرنا، صبر کرتے ہیں، وَاصْبِرْ تو وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، ایسے لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو ٹھہرائے رکھیے، صبر کرتے رہیے، روکے رکھیے ایسے لوگوں کے ساتھ، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ، جو پکارتے ہیں، یدعون ربہم بالغداتی، صبح، والعشی، شام، جو صبح اور شام اللہ اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ مقید کر لیجئے، روک لیجئے، صبر کے ساتھ بیٹھے رہیے ان کے ساتھ۔ اب آپ سوچیں کہ ہمیں ایک نہ ایک ایسا شخص یا ایسی محفل یا ایسی جگہ چاہیے جہاں پہ جن لوگوں کے ساتھ، کچھ اللہ کے لوگ ایسے جو ذکر میں مشغول ہوں، جو کہ دعا و مناجات میں مشغول ہوں، جو اللہ کے ذکر کی محفلیں سجاتے ہوں، اور ان کے دل اور ان کے قلب جو ہیں وہ اللہ سے مکمل طور پر جڑ چکے ہوں، ایسے لوگوں کی محفل، ایسے لوگوں کے ساتھ تعلقات، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، ایسے لوگوں کے ساتھ صبر کرتے رہو، بٹھائے رکھو اپنے آپ کو، جڑے رہو ایسے لوگوں کے ساتھ۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور اپنے رب کی خوشنودی، رضا حاصل کرنے کے لیے، خوشنودی کے لیے، رضا کے لیے، تاکہ اس کو وہ خوش ہو جائے ہمارے سے، ہمیں راضی ہو جائے ہمارے سے۔ وجہ ولا تعد عیناک عنہم ترید زینۃ الحیات الدنیا، ولا تعد عیناک، اور آپ کی نگاہیں ان سے ہٹ کر دنیا کی زینت کی طرف نہ جائیں۔ اب آپ کو اس سے ایک بہت بڑا میسج ملنے والا ہے، حیات دنیا، ولا تطع من اغفلنا، اور جس کا دل، اغفلنا من ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، اور جس کا دل اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا، ولا تطع من اغفلنا غافل ہو گیا، ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا واتبع ہواہ، اور جو اپنی خواہش کی پیروی پہ لگ گیا ہے، خواہش کے پیچھے چل رہا ہے۔ اب یہ دھیان رکھیے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں،
اللہ کا ذکر کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، یہ ان کا ذکر ہے، یہ خاص کافیوں کا ذکر نہیں ہو رہا ادھر. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَذِكْرِنَا. اللہ کی یاد، ذکر کا مطلب آپ سمجھے پہلے کیا ہے. ذکر ہوتا ہے بیسیکلی ریمائنڈ کرنا کچھ، ذکر تذکرہ کرنا، تکرار کرنا، ایک ایسی عبادت جو بار بار کی جائے، بار بار کی جائے، ریمائنڈ کرتے رہنا ایک دوسرے کو، ریمائنڈر، ذکر اسے کہتے ہیں. یعنی ذکر وہ چیز ہوتی ہے جو کہ کنٹینیوس کی جاتی ہے، اور اس کے اندر ڈسکنٹینیوٹی نہیں ہوتی اس کی کوئی، اس کے اندر ایک اس کی چلتی رہتی ہے یہ چیز، ذکر اسے کہتے ہیں. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. جس کے دل کو ذکر سے غافل کر دیا. اب یہ سوچنے کی بات ہے، ذکر ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ بار 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 چلتی رہتی ہے، اور اس کے اندر ذکر رکتا نہیں. ہمارے ہاں عموماً یہ تصور ہے ذکر کے متعلق کہ ذکر ایک ایسی چیز ہے کہ ہم خاص بیٹھیں اور بیٹھ کے ہم کچھ ایسا عمل کریں اور اللہ کا ذکر کریں. ہم صرف ذکر اس کو سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ ذکر کا ایک ذکر کی ایک لائن تو ہو سکتی ہے، سب لائن ہو سکتی ہے اس کے نیچے اس کی شاخ ہو سکتی ہے. اصل ذکر کیا ہے اللہ کا؟ کہ دل ہر وقت اللہ کے ساتھ جڑا رہے، ہر وقت دل اللہ کے ساتھ جڑا رہے. جو لوگ اللہ کے ساتھ جڑے رہتے ہیں نا، تو ان کا چلنا وہ بھی ذکر ہے، ان کا بات کرنا ذکر ہے، ان کا مسکرانا ذکر ہے، ان کا غصہ کرنا ذکر ہے. وہ دوستی کر رہے ہیں وہ بھی ذکر ہے، دشمنی کر رہے ہیں وہ بھی ذکر ہے، کسی سے پیچھے ہٹ گئے ہیں وہ بھی ذکر ہے، اور کسی کے ساتھ مل گئے ہیں وہ بھی ذکر ہے. تو یہ ذکر جو ہوتا ہے یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، وہ زندگی کے اندر چلتا رہتا ہے ہر وقت. اسے کہتے ہیں اصل ذکر. آپ سو رہے ہیں لیکن آپ ذکر میں ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں آپ ذکر میں ہیں. آپ جاگ رہے ہیں، آپ ذکر میں ہیں، حالانکہ منہ سے کوئی لفظ نہیں بول رہے آپ، لیکن آپ ذکر میں ہیں. اللہ کو وہ ذکر درکار ہے، اللہ کو وہ ذکر تو ہے ہی ہے جو کہ ہمارے ہاں صوفیزم کے اندر بہت اچھا ہے کہ وہ عبادت کرتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں، دل کو اللہ کے ساتھ لگایا جاتا ہے. لیکن جہاں پہ اللہ ذکر کر رہے ہیں اس وقت، وہ یہ ذکر ہے کہ کنٹینیوس اللہ کے ساتھ تعلق جڑا ہے، وہ ذکر ہو رہا ہے یہاں پہ. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. اور وہ شخص جس کا دل اللہ کے ذکر سے خالی ہو گیا، غافل ہو گیا، اور اس کا کام حد سے بڑھ گیا ہے، اس کا کہنا مت مانو. فرتا، اس کا کہنا نہیں ماننا. آپ دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بڑا ذکر اذکار کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، اور جب ان سے بات کریں تو اندازہ ہوتا ہے کہ، لیکن جس وقت آپ اس سے تھوڑی بات کریں گے وہی اپنی باتیں شروع کر دیں گے. یار ایک دکان دیکھی ہے بڑی زبردست قسم دی، کرایہ تھوڑا زیادہ ہے لیکن کہ لب ہی جائے گی، ایسی بات کریں گے، ایسی کریں گے. لیکن جو لوگ اللہ والے ہوتے ہیں نا، وہ ان لوگوں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ان کا دل پیچھے ہٹ جاتا ہے. ایسا نہیں کہ وہ ملنا نہیں چاہتے ان سے، وہ ملنا چاہتے ہیں لیکن ان کا دل ان سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، تو وہ کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں پھر ان سے. تو اللہ کے ساتھ ذکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو تھوڑا سا ڈیفینیشن کو سمجھنے کی کوشش ہمیں کرنی پڑے گی کہ یہ ذکر کون سا ذکر ہے. یہ تو دماغ میں بٹھا لیجئے کہ یہ وہ ذکر ہے کہ جو ذکر ہر وقت چلتا رہے. آپ سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، کر رہے ہیں کوئی بات، نہیں کر رہے ہیں کوئی بات، اللہ کی تلاوت کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں تلاوت، لیکن آپ ذکر کے اندر مشغول ہیں اس وقت. اس کا مطلب یہ کہ اپنی زندگی کو ہمیں اس پیمانے کے اوپر استوار کرنا پڑے گا کہ ہماری زندگی کی جو ہمارے دل کی جو راستہ ہے وہ اللہ کی طرف جا رہا ہو. یعنی میں نے اگر کسی سے بات کی ہے تو میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ میں اپنی ذات کے لیے کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ مجھے اس کے اندر کوئی اپنی بڑائی بیان کرنی ہے، یا میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ میں دکھاوا کرنا ہے، یا اپنی ذات کی تسکین کے لیے میں کچھ کر رہا ہوں. ان چیزوں سے نکلنا پڑتا ہے. پھر جب آپ ان چیزوں سے باہر نکلتے ہیں، سب سے پہلے ذکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے اندر کی جو چیزیں ہیں ان پہ غور کریں، اور یہ دیکھیں کہ اللہ کو ریکوائر کیا ہے، اللہ کو چاہیے کیا ہے، کس ٹائپ کا ذکر آپ کو اللہ کو چاہیے. کیا 10 منٹ بیٹھ کے ذکر کرنا چاہیے، یا زندگی پوری ذکر میں گزر جائے وہ چاہیے. ہمارے نبی نے کیا دعا فرمائی تھی
افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ، بہترین ذکر ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اب بظاہر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ذکر کرتے رہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، وہ بھی ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے، کریں، 1000 دفعہ پڑھیں، 2000 دفعہ پڑھیں، 100 دفعہ پڑھیں، دن میں جتنی ہمت ہے پڑھیں۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ میں کسی سے اس بات سے، میرا بھائی یا دوست، اس وجہ سے دوستی نہیں ہے میری کہ یار کل کو میرے کام آئے گا، یہ میرا بھائی ہے یار، کل کو میرے لیے کوئی میرا آنکس بن جائے گا، میرے لیے کوئی وہ بن جائے گا، ایسی چیز ہرگز ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے دماغ کے اندر، کیونکہ حاجت روا تو اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہونا چاہیے۔ تو لا الہ الا اللہ، بہترین ذکر یہ ہے لا الہ الا اللہ، یعنی کہ آپ ہر چیز کو نفی کر دیں، کوئی چیز نہیں اللہ کے علاوہ میرے ساتھ، اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ میں کسی چیز سے کوئی مجھے وہ حاجت روائی نہیں ہے۔ یہ ہے افضل الذکر، چاہے آپ لا الہ الا اللہ کہیں یا نہ کہیں، اور دل میں یہ چیز آئے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کے دل جو ہے اللہ کے ذکر سے پھر وہ ہر وقت آپ کا جو ہے ذکر چل رہا ہے، اس وقت دماغ کے اندر ذکر چل رہا ہے۔ تو آپ یہ ایک چیز آئی تھی اور میں نے دیکھی تھی، بہت اپیل کی تھی، اور جو دعا ہوتی ہے نا، دعا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ریکویسٹ کرنا اللہ سے، اپیل کرنا۔ ذکر جو ہوتا ہے وہ ہے ریمائنڈ کرنا، تکرار کرنا، بار بار کرنے والا کام، ہر وقت جاری رہنے والا کام، اسے کہتے ہیں ذکر، جس کے اندر کوئی جو دعا جو ہوتی ہے اس کا ایک ٹائم مقرر ہو سکتا ہے دعا کے لیے، اور دعا ایک اپیل ہے جو کی جاتی ہے، لیکن جو ذکر ہوتا ہے، ذکر ہر وقت چالو رہنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ میں نے 10 منٹ کیا، 15 منٹ کیا، زندگی پوری ذکر میں گزرنی چاہیے، ایک ایسے آنکھیں بند کرنے کی جھپک کے اندر بھی ذکر سے خالی نہیں ہونا چاہیے آپ کی چیزیں۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات تھی جو دماغ میں آ رہی تھی، میں نے کہا آج آپ سے شیئر کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور کوشش کیجئے جو چیز ہم پڑھتے ہیں اس پہ عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، مجھے، آپ کو، سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر قسم کے دکھاوے سے اور ریاکاری سے بچائے، اور ہمیں اللہ کی جو بتائے ہوئے طریقے ہیں ان کو سمجھنے کی، قرآن کو سمجھنے کی، قرآن پہ عمل کرنے کی، اور خصوصی طور پہ جمعہ والے دن سورہ کہف کی اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔